اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم اور قوم عاد کے اندر بھی عبرت ہے، نمونہ ہے، جس وقت ہم نے ان پر ہوا بھیجی خیر و برکت سے خالی، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتی تھی جس جگہ سے وہ وہاں گزر جاتی مگر اس کو کر دیتی تھی چورا چورا۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم ثمود کے واقعہ میں بھی عبرت ہے، جس وقت ان کو کہا گیا کہ ایک مقررہ وقت تک نفع اٹھا لو، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے اور وہ اس وقت دیکھ رہے تھے عذاب کو، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، ایسی پکڑ آئی کہ وہ دوبارہ کھڑے نہ ہو سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی حال گزر چکا، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک تھے وہ بڑے نافرمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 46 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا بطور عبرت کے، تاکہ لوگ اس واقعے کو سنیں جس میں فرعون کی پکڑ آئی ہے اور اس کو اللہ نے دریا میں غرق کیا ہے،
اور اس واقعے کو سن کر لوگ راہ راست پر آ جائیں اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ اسی طرح مزید ڈراوے کے لیے اللہ نے 2-3 اور قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، جن میں قوم عاد تھی جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ فرمایا کہ قوم عاد کے واقعے میں بھی عبرت موجود ہے، جب ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی کہ جو خیر و برکت سے خالی تھی۔ عقیم کہتے ہیں بانجھ پن کو۔ تو یہاں اللہ نے ہوا کی صفت ذکر کی ہے عقیم۔ اس عورت کو عقیم کہا جاتا ہے جس کا رحم بچے سے خالی ہو، جو بچہ نہ جن سکتی ہو، بانجھ پن ہو۔ اور اس مرد کو بھی کہا جاتا ہے جو بچے کے قابل نہ ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر یہی لفظ ہوا کے ساتھ اس کی صفت ذکر کیا ہے، ایسی ہوا بھیجی جو عقیم تھی، بانجھ پن تھا جس میں، یعنی وہ خالی تھی کس چیز سے؟ خیر و برکت سے خالی تھی۔ اور فرمایا کہ جس جگہ سے وہ گزرتی تھی الا جعلتہ کالرمیم، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی تھی، نیست و نابود کر دیتی تھی۔ جس طرح کہ اللہ نے سورۃ الحاقہ میں اسی قوم کا ذکر فرمایا ہے، قوم عاد کا، پارہ نمبر 29 ہے، اور سورۃ الحاقہ صفحہ نمبر 685 ہے، صفحہ نمبر 685، سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 6۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ سخرها علیہم 7 لیال، جو ان پر 7 راتیں چلتی رہی، و8 ایام، اور 8 دن، ایسی ہوا جو ان پر 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی، وہ عذاب جاری رہا۔ حسوما فطر القوم فیہا صرعا، اے مخاطب، اللہ نے یہاں پر ہر اس قرآن کے مخاطب کو، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، اس کو مخاطب کر کے کہا ہے، اگر تو اس قوم کو دیکھ لیتا اس وقت موجود ہوتا، فیہا صرعا، فرمایا اس قوم کو بچھاڑا ہوا دیکھ لیتا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس کی حالت یوں تھی گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں، ایسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ تو یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر و ناظر نہ ہونا، ہر جگہ پہ موجود نہ ہونا، اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حاضر و ناظر کی نفی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرآن سب سے پہلے اس کے مخاطب وہی ہستی ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ کون ہے جی؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فطر القوم فیہا صرعا، اے مخاطب تو دیکھ لیتا اس وقت موجود ہوتا، تو یوں اس کی کیفیت تھی
تو معلوم ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اس قوم کو نہیں دیکھا، اس کی حالت کو نہیں دیکھا، تبھی تو اللہ فرما رہے ہیں مخاطب اگر تو دیکھ لیتا ہے، اگر تو دیکھ لیتا تو بہت بری حالت سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاکت اس کی جو ہوئی ہے قوم عاد کی بڑی بری حالت تھی۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے سورۃ القمر کا، یہ دیکھیں سورۃ القمر ہے، اسی پارے کی سورت ہے، تیسرے نمبر پہ، صفحہ نمبر 637 ہے جی، صفحہ نمبر 637 ہے اور سورۃ القمر کی آیت نمبر 19 ہے۔ آیت نمبر 18 بھی دیکھیں جی، پچھلے صفحے پہ آخری لائن پہ، صفحہ 636 کی آخری لائن دیکھیں، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا قوم عاد نے پس پھر کیسے تھا میرا عذاب اور ڈرانا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی، فی یوم نحس مستمر، جو مسلسل چلتی رہی، اور بھیجی نحوست کے دن میں، یعنی وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں تھا، ویسے تو دن کوئی بھی منحوس نہیں ہے، ان کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ نحوست والے دن میں ان کے لیے یہ دن اچھا نہیں تھا۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی گویا کہ وہ کھجوروں کے تنوں کو اکھاڑ کے پھینک رہی ہو، اتنی تیز ہوا تھی۔ کھجور کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے، کھجور کا درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے، فرمایا اتنی تیز ہوا تھی کہ کھجور کے تنے بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے تھا ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا، یعنی بڑا سخت تھا۔ اللہ فرمائے پھر دیکھنا ہم نے کیسے ان سے بدلہ لیا۔ سورۃ الاحقاف نکالیں جی، یہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے یہ واقعات بیان کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کو سنیں، عبرت حاصل کریں کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا کتنی ہے۔ سورۃ الاحقاف نکالیں جی، پچھلے پارے کی پہلی سورت ہے اور آیت نمبر جی صفحہ نمبر 607 ہے جی، صفحہ نمبر 607 اور آیت نمبر 24 ہے جی، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 24 ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا، جس وقت انہوں نے، کس نے؟ قوم عاد نے، کیونکہ پیچھے تذکرہ قوم عاد کی چل رہا ہے نا، قوم عاد نے جب اس بادلوں کو اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا، قالو، کہنے لگے یہ تو بادل ممطرنا، ہم پر برسے گا، خوش ہو گئے بارش آئے گی۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے، یہ بادل بارش نہیں برسائے گا، یہ عذاب ہے، خوش نہ ہو وہ۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے، ان بادلوں میں ایک آندھی ہے اور وہ آندھی فرمایا عذاب کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا،
تدمر کل شیء، وہ ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، ختم کر کے رکھ دے گی، بِأَمْرِ رَبِّهَا، کس کے حکم سے؟ اپنے رب کے حکم سے۔ فرمایا ہوا بھی اپنے رب کے حکم کے تابع ہے، جہاں پر اس کو حکم ملتا ہے وہ وہاں پر عذاب کی صورت میں بھی چلی جاتی ہے، اور جہاں اسے حکم ملتا ہے وہ رحمت کی صورت میں بھی پہنچ جاتی ہے، اپنے رب کے حکم کے تابع ہے اتنی بڑی بڑی مخلوقات۔ فرمایا پھر انسان کس باغ کی مولی ہے جو انسان اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتا ہے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہو سوائے اس انسان کے۔ ہے بھی یہ کمزور اور ہے بھی سب سے بڑا نہ شکرا اور نافرمان۔ فرشتے اللہ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں کہ ایک پر پوری بستی قوم لوط کو اٹھا کر آسمانوں پہ لے جا کے نیچے پھینک دیتا ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے فرشتہ۔ لیکن فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ہوا ہے اتنی بڑی مخلوق اور پاورفل مخلوق اللہ نے پیدا کی، ہوا پوری پوری بستیوں کو اجاڑ دیتی ہے، فرمایا اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی۔ لیکن انسان ایسا بد نصیب ہے کہ سب سے کمزور ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نہ شکریہ۔ فَأَصْبَحُوا، اپنے رب کے حکم سے چلتی ہے، فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، جس وقت وہ ہوا آئی قوم عود پر، قوم عاد پر، اس نے ایسی تباہی مچائی کہ وہ ایسے ہو گئے لا یرا الا مساکنہم، ان کے مکانات کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا، بس ایسے لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی رہتا تھا، کوئی مکان تھے، اس کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان قوموں کے ہلاکت کے، گزشتہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان پر عذاب آئے ہیں، وہ اللہ واقعات ذکر اس لیے فرماتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اسی طرح قوم سمود بھی، یہ بھی بڑی مضبوط قوم تھی، اتنی مضبوط اور طاقتور قوم کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جیسی قوم اور بنائی کوئی نہیں، ایسی قوم اور طاقتور ہم نے نہیں بنائی، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اتنی طاقت اور پاورفل قوم تھی قوم سمود۔ لیکن فرمایا کہ جس وقت انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، ان کو کہا گیا کہ ایک وقت تک نفع اٹھا لو، اس کے بعد تمہاری پکڑ ہے۔ دو تفسیریں کی گئی ہیں، پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس مقررہ وقت سے مراد کون سا وقت ہے، کہ جس وقت قوم سمود جو تھی ان کی طرف مبعوث ہونے والے پیغمبر تھے، ان کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ اس قوم نے مطالبہ کیا تھا کوئی معجزہ دکھاؤ پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا فرمائی کہ الہ العالمین کوئی معجزہ دکھائیے، اور معجزہ بھی اس قوم کی اپنی تمنا کے مطابق۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے نکلے آنن فانن، اور پھر وہ ہو بھی گابن، اس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ معجزہ طلب کیا اور معجزہ بھی اپنی مرضی کا طلب کیا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نشانی پوری فرما دی کہ دیکھا اس قوم نے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی اور وہ تھی بھی گابن۔ اللہ نے فرمایا اب میں نے نشانی تو دکھا دی ہے،
معجزہ دکھا دیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر میری اس نشانی کو نقصان پہنچایا تو پھر میں تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، پھر میں تمہیں اس دھرتی پہ رہنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اور ان میں سے تھا تو ساری قوم کا ہی مشورہ، لیکن ایک شخص اٹھا بدبخت، اس نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو نقصان پہنچایا۔ چنانچہ اللہ نے پھر اعلان فرمایا میرے پیغمبر انہیں کہو ایک مقررہ وقت تک، یعنی 3 دن ہیں تمہارے پاس، 3 دن تک نفع اٹھا لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تمہاری پکڑ ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے ان کو مہلت بھی دے دی، اگر اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے، لیکن یہ ایسے بد نصیب تھے کہ انہوں نے ان 3 دن جو مہلت ملی تھی اس سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، اور پھر بھی اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی اور تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد ان کو پکڑ لیا، اور ان پر کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا۔ فرمایا کہ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، چیخ نے ان کو پکڑ لیا، زوردار آواز، فرشتے نے چیخ ماری جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے، اور وَهُمْ يَنظُرُونَ، یہ دیکھ رہے تھے، عذاب کو دیکھ رہے تھے۔ اور دوسری تفسیر کہ تمتعوا حتی حین، اس مقررہ وقت سے مراد ہے موت کا وقت، یعنی پیغمبر نے ان کو کہا کہ موت کے وقت تک نفع اٹھا لو، اگر اسی طرح تکذیب کرتے رہو گے تو قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو جائے گی، یا دنیا کے اندر ہی تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کو پکڑ لیا، آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ فرمایا ان کو چیخ نے پکڑا، فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور پھر ایسے کمزور ہوئے کہ دوبارہ اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اور فرمایا بدلہ بھی نہ لے سکے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اسی طرح فرمایا قوم نوح بھی، ان کا حال بھی گزر چکا ہے، اس سے پہلے کتنی مرتبہ قوم نوح کا واقعہ بیان ہو چکا کہ اس نے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، فرمایا کہ بڑے نافرمان تھے، بڑی نافرمان قوم تھی یہ جتنی قومیں جن کا اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے اور انسان کو ڈرانے کے لیے یہ واقعے بیان کیے ہیں، یہ ساری فرمایا نافرمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔